السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ تو ہمارے حکمران بہت بنے مگر افسوس کوئی کمہار نہیں بنا۔ اس کمہار کی کہانی تو شاید آپ نے سنی ہوگی جس نے گدھوں کو سیدھا رکھنے کا راز بادشاہ کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے گدھوں کو قطار میں سیدھے چلتے دیکھا تو کمہار سے پوچھا کہ تم انہیں کس طرح سیدھا رکھتے ہو؟ کمہار نے جواب دیا کہ جناب، جو بھی گدھا لائن توڑتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں، بس اسی خوف سے یہ سب سیدھا چلتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم میرے ملک میں بھی امن قائم کر سکتے ہو؟ کمہار نے حامی بھر لی۔ بادشاہ نے اسے منصب عطا کر دیا۔ پہلے ہی دن کمہار کے سامنے ایک چوری کا مقدمہ لایا گیا۔ کمہار نے فیصلہ سنایا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد نے وزیر کی طرف دیکھا اور کمہار کے کان میں بولا کہ جناب، یہ تو وزیر صاحب کے خاص آدمی ہیں۔ کمہار نے دوبارہ کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے بعد خود وزیر صاحب نے کمہار کے قریب ہوتے ہوئے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ جناب، تھوڑا خیال کر لیں، یہ اپنا خاص بندہ ہے۔ وزیر کی یہ بات سنتے ہی کمہار بولا کہ چور کے ہاتھ اور وزیر کی زبان کاٹ دی جائے۔ کہتے ہیں کہ کمہار کے اس فیصلے کے بعد پھر پورے ملک میں امن قائم ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لے کر موجودہ وزیر اعظم عمران خان تک بادشاہ، خان اور نواب ٹائپ کے حکمران تو ہمیں بہت ملے ہیں، لیکن اس کمہار کی طرح گدھوں کو سیدھا کرنے والا حکمران یا کمہار ہمیں کوئی نہیں ملا۔ ہمیں اگر ان حکمرانوں میں کوئی ایک بھی حکمران اس کمہار کی طرح گدھوں کو سیدھا کرنے والا ملتا تو آج اس ملک میں انسانی گدھوں کی نہ اتنی کثرت ہوتی اور نہ ہی یہ اس طرح ظلم، بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کر کے لائنوں پر لائنیں توڑتے۔ قصور، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی، مانسرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام اور راولپنڈی سمیت ملک کے دیگر شہروں اور علاقوں سے اب تک ہم نے درندگی کا نشانہ بننے والے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں پھولوں کی نعشیں اٹھائی ہیں۔ گندگی کے ہر ڈھیر اور خالی پلاٹوں سے ہم نے فرشتوں جیسے اپنے ان معصوموں کے خون آلودہ کپڑے، جوتے اور کھلونے اٹھائے ہیں۔ یہ درندے ماؤں کی گود سے جو معصوم فرشتے بھی غائب کر گئے ہیں، ہم نے انہیں جنگلوں اور بیابانوں سے لے کر شہر کے سبزہ زاروں تک پھر کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ان ظالموں اور درندوں سے ہمارے بچے محفوظ رہے نہ ہماری بیٹیاں۔ ان کے شر اور ظلم سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دامن کو داغدار کرنے کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے ماؤں کی گودوں کو بھی سلامت نہیں چھوڑا۔ درجنوں نہیں بلکہ ہمارے سینکڑوں مائیں، بہنیں اور بیٹیاں فرشتہ، کلثوم، زینب، رباب، ہاجرہ، ارسلان، عرفان، وقار، راشد اور اسد پکار کر ننگے پاؤں اپنے پھولوں اور لگتے جگروں کو ڈھونڈتی رہیں، مگر یہ درندے مرغیوں کی طرح انہیں ذبح اور لکڑیوں کی طرح جلا کر غائب کر گئے کہ جیسے فرشتہ، کلثوم، زینب، رباب اور ہاجرہ جیسے پھول اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے ہوں۔ موٹر وے پر معصوم بچوں کے سامنے ماں کی عصمت دری، یہ اگر ظلم، بربریت اور درندگی کا کوئی پہلا یا آخری واقعہ ہوتا تو شاید ہم اسے بھول جاتے، مگر ہمارے اخبار، نیوز چینل، سوشل میڈیا اور ہمارے دل و دماغ تو ایسے خوفناک اور اندوہناک اور افسوسناک واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے آبرو اور بے توقیر دیکھ کر کلیجے درد و غم سے ہمارے پھٹ چکے ہیں۔ اپنے معصوم اور پھولوں جیسے بچوں اور بچیوں کی خون آلودہ اور تشدد زدہ نعشوں اور لاشوں پر آنسو بہاتے ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ درندگی اور ظلم کی بھینٹ چڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے جنازے اٹھا کر ہمارے کاندھے بے جان ہو چکے ہیں۔ واللہ اب ہم میں نہ کسی پھول کے جنازے کو اٹھانے کی طاقت اور سکت ہے۔ ہمارے دل ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں اور بدن سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور ہیں۔ ہم قصور کی زینب، اسلام آباد کی فرشتہ، پشاور کی پلوشہ، حویلیاں کی فریال اور دیگر درندگی تلے روندے گئے پھولوں کو کبھی بھول نہ پائیں گے۔ بھٹگرام کے عاطف اور عدنان اور نہ ہی ہری پور کے عمر ہمارے دل و دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلے ہیں۔ ایسے میں معصوم بچوں کے سامنے ظلم اور بربریت کا نشانہ بننے والی اس بدقسمت ماں کو ہم کیسے بھول پائیں گے؟ ہمارے بادشاہوں جیسے حکمران تو شاید کچھ دن پرجوش تقریریں کرنے اور بیانات جاری کرنے کے بعد ماضی کی طرح اس واقعے کو بھی یہ اقتدار کے پجاری ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، لیکن اس ملک کے عوام کے لیے اس واقعے کو بھولنا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ ماں، بہن اور بیٹی ہر گھر میں ہوتی ہے، اور بھلا ماں، بہن یا بیٹی کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی ہو۔ اس واقعے پر پوری قوم رنجیدہ اور غمزدہ ہے۔ ہم درندوں کے ساتھ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس قسم کے ڈائلاگ تو ہم پچھلے کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ان بادشاہ حکمرانوں نے جنسی بھیڑیوں اور درندوں کے ساتھ اب تک جو کچھ کیا ہے وہ نہ صرف قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔
ہمارے حکمران اگر اس کمہار کی طرح کسی ایک درندے کی گردن اور ان کی ترجمانی کرنے والے کسی ایک شیطان کی زبان کاٹ دیتے تو آج یہ دن ہمیں کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ ملک میں جنسی درندوں اور بھیڑیوں کی اس طرح دیدہ دلیری کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمیں نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان کی طرح بادشاہوں کی نہیں، بس اس ایک کمہار جیسے ایک کمہار کی ضرورت ہے جو ڈنڈا لے کر ہمارے درمیان جو موجود ان انسانی درندوں اور گدھوں کو سیدھا کر دے۔ جب تک یہ گدھے سیدھا نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں نہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں و عصمتیں محفوظ ہوں گے، اور نہ ہی گلی اور محلے میں کھیلنے اور گھومنے والے ہمارے بچے اور بیٹیاں ان درندوں سے محفوظ رہیں گی۔ ملک کو ان جنسی بھیڑیوں سے پاک کرنے کے لیے گدھوں کو سیدھا کرنا ضروری ہے، اور ان گدھوں کو ہمارے حکمرانوں کی طرح کوئی بادشاہ نہیں بلکہ کوئی کمہار ہی سیدھا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بادشاہ نہیں، کوئی ایسا کمہار چاہیے جو ان گدھوں سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھڑا دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔